صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منہ پکا رہتا ہے، یہ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک تو سب سے پہلے غور کرنا چاہیے معدے کے حوالے سے، یعنی کہ معدے کی خرابی کی بنا پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، تو گرم چیزوں کا آپ تھوڑا سا پرہیز کریں۔ جیسے اگر آپ کو دیکھ لیں، غور کر لیں، انڈا ہے، مچھلی ہے، بڑے کا گوشت وغیرہ ہے، بعضی چیزیں ہیں، اگر یہ کھانے سے آپ کو مرض بڑھتا ہے تو پھر اس سے پرہیز کریں۔ اور اسی طرح سے سبزی اور فروٹ کوشش کریں کہ زیادہ استعمال فرمائیں، مگر موقع میل کے اعتبار سے بعض جیسے سردیوں کا موسم ہے تو اب مولی کی بھی جیسے سبزیاں آتی ہیں، تو اب جس کو نزلہ زکام وغیرہ ہو تو اس کو اس نزلے زکام کے دوران مولی وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے نزلہ زکام ہو تو کھیرے وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے سبزی پر توجہ دیں، اور رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھائیں، قبض وغیرہ نہ ہونے دیں، تو انشاءاللہ آپ کے کافی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ باقی 3 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، 3 چیزیں آپ لے لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سویا، یہ اجوائن کی طرح چھوٹے چھوٹے اس کے دانے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ ملیٹھی، دوسری چیز اس کے اندر ملیٹھی، اور تیسری چیز ہے سونف۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ باریک پیس لیں، اور صبح شام یا کھانے کے بعد جیسے آپ کو موقع مل جائے ویسے بھی لے سکتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد آدھا چمچ لے لیں، یا صبح شام 1 چمچ اس کو استعمال کر لیں۔ 2 ٹائم لے لیں تو ایک چمچ، تینوں ٹائم لینا ہے تو آدھا چمچ کھانے کے بعد، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ منہ میں فائدہ کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر ویسے تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اگر شربت توت سیاہی عام طور سے مل جاتا ہے تو یہ لے کر اس کو تھوڑا چاٹا جائے تو یہ بھی معدے کی گرمی کو کم کرتا ہے، تو اس طرح منہ کے چھالے وغیرہ اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ باقی دانتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، دانتوں میں تکلیف وغیرہ ہے، اس کے لیے 4 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ دانت پیلے جیسے ہو جاتا ہے نا، وہ والا تھا جی، دانت پیلے سے ہو جاتے ہیں جی، اس کے لیے 4 چیزیں آپ لکھ کر اپنے پاس بنا کر رکھ لیں۔ اس میں سنگ جراحت، یہ سنگ جراحت کے نام سے ایک پتھر سا ہوتا ہے، سنگ جراح بھی کہتے ہیں اس کو غالباً۔ جی، تو یہ لے لیں تو 50 گرام، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے گیرو، یہ بھی 50 گرام لینا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہے گلے انار کے جو پھول ہوتے ہیں وہ لینے ہیں، یہ بھی 50 گرام لینے ہیں۔ تینوں چیزیں 50 گرام لے کر پھر لینا ہے پھٹکری لے کر، یا پھٹکری بھی کہتے ہیں بعض لوگ، پھٹکری، تو یہ آپ نے لینی ہے 25 گرام۔ باقی تینوں چیزیں 50 گرام۔ تو اس کو توے پر پہلے کھیل کر لیں، یعنی توے پر آپ اس کو ڈالیں گے، یہ پھٹکری جو ہے پگھل جائے گی، پانی سا بن جائے گی، اس کے بعد خشک ہو جائے گی، سخت سی ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو پیس لیں، آرام سے پس جاتی ہے۔ تو باقی چیزیں پیس کر یہ ایک طرح سے منجن بن جائے گا، تو وہ اچھا منجن ہے، ٹھنڈا گرم وغیرہ لگتا ہو۔ اسی طرح دانتوں کی صفائی کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہ مفید رہے گا۔ باقی بالوں کے حوالے سے فرمایا تھا، اس حوالے سے اگر بنی بنائی آپ چیزیں لینا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں لے لیجئے۔ انڈے کا تیل اور کلونجی کا تیل، یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ بال گر رہے ہوں اس کے حوالے سے بھی مناسب ہے، بالوں کو بڑھانے کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ کلونجی کا اور انڈے کا تیل یہ دنیا میں ہر جگہ مل جاتا ہے کم و بیش۔ تو اور 100 گرام آپ نے لینا ہے زیتون شریف کا تیل۔ ان کو مکس کر لیں اور صبح شام اس کو صبح لگا لیں یا رات میں لگا لیں، جب بھی آپ کو موقع ہو۔ مگر چونکہ یہ انڈے کے تیل میں بدبو ہوتی ہے تو ایسے موقع پر لگانا مناسب ہوگا جب آپ کا کہیں باہر جانا نہ ہو، تو اس کو لگائیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے خود بنانا ہے اس کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ 5-6 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آملہ لینا ہے، خشک آملہ لے لیں، اس کو تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لیں۔ اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے بال چھڑ، یہ آپ نے 25 گرام لینی ہے۔ پھر تیسری چیز اس کے اندر جو شامل کرنی ہے وہ ہے ناگر موتھا۔ یہ سب یعنی کہ جو جڑی بوٹیاں والے جو پنسار کی دکان ہوتی ہے ان سب کو معلوم ہے، صحیح وہاں سے مل۔ ناگر موتھا 25 گرام، امر بیل، آکاش بیل بھی اسے کہا جاتا ہے، آکاش بیل، جی، تو یہ بھی آپ نے لینا ہے 25 گرام۔ نہیں، آملہ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، باقی چیزیں 25 گرام لے کر اس کو تھوڑا سا آملے کو موٹا سا کوٹ لیں۔ پھر آپ نے لینا ہے چقندر 250 گرام، ایک پاؤ چقندر لے کے اس کو بھی موٹا موٹا کوٹ لیں۔ پھر اس کو آپ تقریباً یوں کہہ لیں کہ 3 کلو پانی کے اندر اس کو پکا لیں۔ جب اچھی طرح یہ پک کر آدھا پانی رہ جائے پھر اس پانی کو چھان لیں، اور چھاننے کے بعد اس کے اندر تقریباً آدھا کلو کے قریب تل کا تیل ڈال لیں، اور پھر اس کو پکائیں
جب یہ پکتا رہے گا تو جھاگ سی بنتی رہے گی. پانی ایک ٹائم آئے گا کہ پانی جو ہے وہ جل جائے گا, صرف آئل رہ جائے گا, تو پھر آپ اس کو استعمال کریں, اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا. واہ واہ واہ, اور تو یہ مجھے بہت زبردست سا لگ رہا ہے. کوئی یہ جو بنے گا نا, یہ چقندر کا تیل جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بالوں کے لیے. جیسے بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں, تو میں کوئی ایسی چیز غذا کے طور یعنی کہ ایسی چیز استعمال کروں کہ جو شرعی دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ بال تیل مجھے مل جائے, بہتر رہے بال میرے. اس کے لیے بھی زبردست ہے یہ. تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ اگر استعمال کریں گے واہ, تو بہترین رہے گا. اس کے اندر جب آپ یہ بنا لیں گے تو پھر اس کے اندر مزید بہتر کرنا ہے تو 100 گرام کسٹر آئل اس کے اندر شامل کر لیں. 100 گرام کسٹر آئل ملا لیں تو یہ انشاءاللہ جو بہت مہنگے مہنگے تیل ہوتے ہیں آپ اس سے اس کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اچھا پائیں گے. اب یہاں بھی دیکھیں نا ایک بات, محنت تھوڑی کرنی پڑے گی, لیکن اس محنت کے بعد جو پھل ملے گا اور پھر زبردست پھل. ٹھیک ہے جی, پھل کیا ہے, مطلب بال ملیں گے اس پر جی دیکھنے والا. پھر یہ تھا, یہ بھی سوال تھا کہ بار بار جو ہے پیشاب لگتا ہے. اب خاتون کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تو جب بھی آپ کو جس طرح کی کال کریں تو عمر بتا دیا کریں کہ عام طور سے 40 سال کی عمر کے بعد عام لوگوں کو یہ ہونے لگتا ہے جیسے بار بار پیشاب آنا. تو اس کے کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. اگر عمر کم ہوتی ہے تو پھر یہی زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر یوں کہہ لیں 40-35 سال سے کم عمر ہے تو اس اعتبار سے یہ نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں. اس میں صرف 4 چیزیں ہیں. بنی بنائی چیزیں بھی آپ کو ملتی ہیں. آپ اگر کسی دواخانے سے کسی مستند کمپنی کے حوالے سے بنی بنائی چیزیں لینا چاہیں کہ بار بار پیشاب آتا ہے, مثانے کی کمزوری ہے, تو آپ کو اس کے حوالے سے معجون بھی ملتا ہے, ٹیبلٹ بھی ملتی ہیں, وہ لے کر استعمال کر لیں. اور آپ خود بنانا چاہیں تو اس کے لیے میں 4 چیزیں عرض کر دیتا ہوں, وہ آپ لے لیں. سب سے پہلے لینا ہے رال سفید. رال ایک پتھر سا ہوتا ہے, یہ سفید, اس کو بولتے ہیں رال سفید. تو یہ اچھی قسم کا آپ لے لیں, بہتر ہو. اور پھر دوسری چیز اس کے اندر ہے کندر, یہ آپ نے لینی ہے. اور تیسری چیز ہے گلنار. یہ انار کے پھول ہوتے ہیں, یہ آپ نے لینے ہیں. اور چوتھی چیز اس کے اندر صرف 4 چیزوں پر یہ مشتمل ہے. مغز لینا ہے جفت بلوت کے نام سے, جیسے بادام ہوتا ہے, بادام کی پھر اس کو گری نکالتے ہیں اندر سے, تو اسی طرح بادام کے ٹائپ کا اسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی سی, تو اس کو آپ توڑیں گے تو اندر سے اس کا مغز نکلے گا, تو وہ آپ نے لینا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ 50-50 گرام. دوبارہ بولیے آخر میں کیا ہے؟ مغز جفت بلوت. صحیح. جی, ایک شاہ بلوت بھی ہوتا ہے نا درخت کا نام بھی میرا ہے, آپ سب کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ مجھے ایسے دھندلا سا یاد آ رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا نام شاہ بلوت؟ ابھی سنا. جی خلیل بھائی, 4 چیزیں ہیں, رال سفید, کندر, گلنار اور مغز جفت بلوت. تو خود مغز نکالنا ہے آپ نے توڑ کے, اس کو دکان سے نکلا ہوا نہیں ملتا. تو ساری چیزیں آپ 50-50 گرام یا 100 گرام جس طرح بھی لینا چاہیں اس کو لے سکتے ہیں. اور پھر اس کو 3 بچہ ہے تو 3 گرام اس کو دے دیں, کوئی بڑا ہے تو 6 گرام صبح شام پانی سے لے لیں. خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں, کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں. اگر یہ نہ کرنا چاہیں, کوئی میٹھا سا آپ بنانا چاہیں, تو پھر آپ اس کے اندر اخروٹ 100 گرام اور جو کوکونٹ کا پاؤڈر ہوتا ہے یہ 100 گرام اور کالے تل صاف کر کے یہ بھی آپ 100 گرام, تینوں چیزیں لے لیں. اس کے اندر چاہے تو گڑ بھی شامل کر لیں 100 گرام, چاہے تو نہ کریں. اور یہ چاروں چیزوں کو پیس لیں اور پھر یہ بھی 1-1 چمچ صبح شام لیں, تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے فائدہ کرتا ہے. صحیح. اور گیس کے حوالے سے پوچھا تھا کہ وضو نہیں رہتا, اس کے لیے صرف 3 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے اجوائن لینی ہے 60 گرام. اور دوسری چیز اس کے اندر ہے سونٹھ, جس کے پنجابی میں سنڈ بھی کہتے ہیں, زنجبیل بھی کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ دونوں چیزیں 60 گرام لے کر اس کے اندر آپ نے میٹھا سوڈا 30 گرام ملانا ہے. میٹھا سوڈا تو پسا ہوا ہی ہوتا ہے, اور دونوں چیزوں کو پیس لیں باریک, اور پھر صبح شام 1-1 چمچ استعمال کریں. اتنا لمبا نہ کرنا چاہیں تو صرف تازی جو ادرک ہوتی ہے وہ آپ کھانے سے پہلے تھوڑا سا سلاد کے طور پہ لے لیا کریں, اس پہ نمک وغیرہ چھڑک کے, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے معدے کو ٹھیک کر دے گی. باقی کسی اور کی بھی کال تھی کہ معدے کا مسئلہ ہے, پوری تفصیل نہیں تھی. معدے کے کئی ایک مسائل ہوتے ہیں, BCO مسائل ہوتے ہیں, تو بہرحال ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں. تو یہ کر کے دیکھ لیں تو اللہ نے چاہے فائدہ ہوگا. کہ سفید زیرہ, چند ایک چیزیں اس کے اندر, نمبر 1 سفید زیرہ, نمبر 2 خشک آملہ, تیسری چیز ہے سونف,
اور چوتھی چیز ہے دار چینی، اور پانچویں چیز ہے بیل گری۔ بیل گری کا مربع بھی آتا ہے اور یہ خشک بھی ملتی ہے۔ خشک آپ نے لینی ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سفید زیرہ، خشک آملہ، سونف، دار چینی اور بیل گری۔ تو یہ پانچوں چیزیں آپ لے کر اس کو باریک پیسیں اور صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کریں۔ یہ نہ کرنا چاہیں تو آپ چاہیں تو انجیر استعمال کر رہے ہیں، ہر کھانے کے بعد 3 انجیر استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی انشاءاللہ معدے کے معاملات جو ہے کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔